الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ سورۃ مریم آیت نمبر 83 سے لفظی تشریحی۔ کیا لم نہیں تارا تو نے دیکھا، انا بے شک ہم، ارسلنا ہم نے بھیجا، الشیاطین شیاطین کو، علا پر، الکافرین کافروں کے، کافر کی جمع، تعزو وہ جوش دلاتے ہیں، عزا یا عزو جوش دلانا، عزا کہتے ہیں دیگ کا جوش مارنا، ورغلانا ابھارنا، بھڑکانا، اکسانا، برانگیختہ کرنا، حزا عزا فزا حدا، یہ سب ہم معنی ہیں کسی کام کے لیے ابھارنا، آمادہ کرنا۔ عزا یعوذ باب ناصر ینصرو وہ جوش دلاتے ہیں ہم ان کو، عزا جوش دلانا، یہ اس میں مصدر ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے۔ فا تو لا تعجل فعل نہج ہے، تو جلدی نہ کر، علیہم ان پر، انما بے شک ہم، نعد عد یعود باب ناصر ینصرو جمع متکلم فعل مضارع معروف، ہم گن رہے ہیں، لہم ان کے لیے، عدہ گننا، پھر یہ تاکید کے لیے فعل کو پرزور بنانے کے لیے آتا ہے، ہم گن رہے ہیں ان کے لیے گننا۔ یوم جس دن، نحشر ہم جمع کریں گے، المتقین متقین کو، الی طرف، الرحمانی رحمان کے، وفدا وفد، وافد کہتے ہیں مہمان یا کسی قوم کا نمائندہ یا قاصد، وفدن اور وفودن اور وفادن اس کی جمع ہے، وفد یافد باب ضرب یضرب، وفدن کا جو واحد ہے وہ وافد ہے، جیسے رکبن کا راکب، وفدہ کہیں عزت و اکرام کے ساتھ جانا، مہمانی، تو یہ اس میں مصدر ہے، واو اور ساق یسوق باب ناصر ینصر جمع متکلم فعل مضارع معروف، سین واو قاف اس کا روٹ ہے اور سوق اس کا مصدر ہے، ہم ہانکیں گے، المجرمین مجرمین کو، الی طرف، جہنم جہنم کے، وردا پیاسے پیاسوں کی طرح، ورد یارید سے یہ اسم ہے گھاٹ پر اترنا، وارد کہتے ہیں پانی پر پہنچنے والا، پانی لینے یا پینے کے لیے پانی پر پہنچنے والا، پیاسا، تو یہاں پہ پیاسا اور یہ حال ہے جو کہ حالت بیان کر رہا ہے، تو یہ وردا آیا، وردن نہیں آیا، آخر میں زبر آئی، یہ منصوب ہے۔ لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے، مالک یملکو باب ضرب یضرب فعل مضارع ہے اور جمع مذکر غائب، فعل مضارع منفی ہے، لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے، الشفاعت سفارش، شفاعت، الا مگر، من جو، اتخذ اس نے لیا، اندہ پاس، الرحمانی رحمان کے، عہدہ کوئی عہد، کوئی وعدہ، واو اور قالو انہوں نے کہا، اتخذ بنا لیا، الرحمن الرحمن نے، ولدن بیٹا۔ اب دیکھیں یہ پورا ایک جملہ ہے، اتخذ فعل، الرحمن کی پیش بتاتی ہے، یہ فاعل ہے، فاعل پہ ہمیشہ آخر میں پیش ہوگی، کرنے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے، رحمان، اور کیا، ولدن یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، تو مفعول کے آخر میں زبر آتی ہے، جیسے ابھی میں نے منصوبات کی بات کی کہ جن کے آخر میں زبر آتی ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے، مفعول فی ہے، حال ہے، تمیز ہے، تو یہ والدن مفعول ہے تو اس پہ زبر آئی، فعل فاعل مفعول، یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، والدن اولاد کو، اولاد واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے ولد آتا ہے۔ لقد البتہ بے شک، جئتم تم نے کی، شیئن چیز، ادا بری، ادا بھیانک معاملے کو، سخت کو، درشت کو، اچنبا بھاری بوجھ، نازیبا ناپسندیدہ بات، داہیہ کہتے ہیں بھاری چیز مصیبت کو، اور ادا بھیانک معاملہ، عدت الناقۃ تعد یہ ایک محاورہ ایڈیم ہے
کہ اونٹنی بچے کی جدائی میں سخت روئی اور ہنگامہ کیا۔ عدید کہتے ہیں شور اور ہنگامے کو۔ ادھا بری، تکادو یہ افعال مقاربہ میں سے ہے۔ تکادو قریب ہے۔ کادا یکادو قود کام کرنے کے قریب ہونا اور نہ کرنا۔ کادا یضرب وہ مارنے ہی والا تھا مگر مارا نہیں، تو قریب ہے۔ السماوات آسمان۔ یتفطرن تفطر یہ باب تفاعل ہے، جمع مذکر غائب۔ جمع یتفطرن وہ پھٹ پڑیں، تو یہ جمع مؤنث ہے، جمع مؤنث غائب، وہ پھٹ پڑیں منہ اس سے۔ واو اور تنشقو وہ شک ہو جائے، انشقاق باب انفعال ہے۔ الارض زمین۔ واو اور تخرو گر پڑیں، خر یخیرو باب زارہ یضربو۔ الجبال پہاڑ، ہدا ٹوٹ کر یہ مصدر ہے، بمعنی اس میں مفعول، گرایا ہوا، اور یہ مفعول مطلق ہے۔ گرایا ہوا، منہدم ڈھایا ہوا، خرن اچھا پیچھے ہم نے تخرو پڑھا تو خر یخرو باب زارہ یضربو۔ خرن و خریرن کہتے ہیں کسی چیز کا آواز کے ساتھ نیچے گرنا، دیوار وغیرہ کا، پانی کی آواز جو اوپر سے گر رہا ہو، تو جبال جبل کی جمع۔ اور ہدا ٹوٹ کر، حدن کہتے ہیں کسی چیز کو زور کی آواز کے ساتھ گرا دینا یا بھاری چیز کا گر پڑنا۔ ہدا اس کو کہا جاتا ہے، حدتن کہا جاتا ہے، گرایا ہوا، منہدم۔ ان کے دعو انہوں نے پکارا، دعا یدعو باب نصر ینصرو، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، للرحمانی رحمان کے لیے، ولدن بیٹا، واو اور ماں نہیں، ینبغی مناسب، یہ باب انفعال ہے، انبغاء سے، یہ مضارع منفی ہے، لائق نہیں، مناسب نہیں، للرحمانی رحمان کے لیے، ان کے یتخذ وہ بنائے، ولدن ولد اولاد، ان نہیں، کلو سب، من جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین، ان کو یاد رکھیں، ان کا مطلب اگر ہے، لیکن آگے ٹیکسٹ میں الا آ جائے تو یہ منفی ہو جاتا ہے، نہیں کے معنی میں آتا ہے۔ الا مگر، آتی آنے والا ہے، اس میں فاعل ہے، اتیان اس کا مصدر ہے۔ الرحمانی رحمان، عبدن بندہ، غلام، اور عبدن یہ حال ہے تو اس لیے آخر میں زبر ہے، حال بن کر آیا اس حال میں کہ غلام ہوگا۔ لقد البتہ بے شک، احصا اس نے شمار کیا، ہم ان کو، واو اور عدہ اس نے گن لیا، ہم ان کو، عدن گننا، یہ پھر اسم زور دینے کے لیے آیا، گننا، واو اور کلو سب، ہم ان میں سے، آتی آنے والا، ہی اس کے پاس، یوم دین القیامت قیامت کے، فردا اکیلا تنہا، انا بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، واو اور عاملو انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، ان قریب، یجعلو بنا دے گا، لہم ان کے لیے، الرحمن رحمان، ودا محبت، اسی سے ودود ہے۔ فا تو انما بے شک، یسرنا تیسیر باب تفعیل ہے، یسرا یسیرو تیسیر باب تفعیل، ہم نے آسان کیا، جمع متکلم، فعل ماضی معروف ہو اس کو بھی ساتھ، لسان زبان کا آپ کی لی، تاکہ تبشرہ آپ خوشخبری دیں، بشر یبشر تبشیر، یہ بھی باب تفعیل ہے، واحد مذکر حاضر، بھی ساتھ اس کے، المتقین متقین کو، واو اور تنذر آپ خبردار کریں، بھی ساتھ اس کے، قومن قوم، لدا لام دال دال اس کا روٹ ہے، اس کا واحد اللد ہے، جھگڑالو، ہٹ درم، لدہ کہتے ہیں اس نے سخت جھگڑا کیا، شدید اللدد جس کی گردن کوئی پھیر نہ سکے، مراد وہ آدمی جس کو اس کے ارادے سے باز نہ رکھا جا سکے، جس کو کوئی راستے پر صحیح راہ پہ نہ لا سکے، ہٹ دھرم، اور گردن کے دائیں یا بائیں پہلو کو لدد کہا جاتا ہے، تو جھگڑالو، ہٹ دھرم، واو اور کم کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، قبلہم ان سے پہلے، من قرن گروہوں میں سے، حل کیا، تو حسو تو محسوس کرتا ہے، احس یحسو احساس باب افعال ہے، احساس جس کے ذریعے سے معلومات، حس کے ذریعے سے
الادراک بالحسی، حس کے ذریعے سے معلومات حاصل کرنا، حس کے ذریعے ادراک حاصل کرنا. تو کیا تو محسوس کرتا ہے واحد مذکر حاضر، منہم ان میں سے، من احدن کسی ایک کو، او یا تسمع تو سنتا ہے، لہم ان کے لیے، رکزا پوشیدہ آواز، بھنک آہستہ آواز جو سمجھ نہ آئے، کھٹکا آہٹ، رکزا. سورۃ مریم یہ آخری رکوع ہے آیت نمبر 83 سے. تشریحی، الم ترى اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پہ چھوڑ رکھا ہے، مستقل ان پہ مسلط کر رکھا ہے، تعزهم عزا وہ شیاطین انہیں خوب خوب اکساتے ہیں گناہوں پہ، سرکشی پہ. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ ارسل الکلب علی الصید، کتے کو شکار پہ چھوڑ دیا، تو کہا ایسے ہی وہ شکاری ہیں شیاطین، وہ ان پہ اللہ نے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے دل پہ براجمان ہیں، یہ گناہوں پہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ابھارتے ہیں. فلا تعجل علیہم اے نبی آپ ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کریں، انما نعد لہم عدا ہم ان کے دن گن رہے ہیں. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، گھڑی کی سوئی آخری نقطے پہ پہنچ رہی ہے، وقت ختم ہونے والا ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا وہ دن آئے گا اے نبی جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف وفود کی صورت میں جمع کریں گے، سرکاری سطح پر آنر ہوگا، ریڈ کارپٹس بچھائے جائیں گے، توپوں کی سلامی ہوگی، اور وفود کی صورت میں عزت و اکرام کے ساتھ متقین رب کی بارگاہ میں جمع ہوں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسا. تو پیاسوں کی طرح مجرم ہانکے جا رہے ہوں گے، بے عزتی ہوگی، ذلتیں ہوں گی، پچھتاوے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ہی عرصے کا یہ وقت ہے ہر انسان کے پاس، لیبلوکم اللہ سب کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، جو پاس ہو گیا تو مزے کرے گا، جو فیل ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ ہار گیا. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہو، اور سب سے بڑا عہد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا یہ مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. یہودی حضرت عزیر کو، عیسائی عیسیٰ کو، اور مشرکین ملائکہ کو آپ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا تم یہ ایک بہت ہی بھاری بات لائے ہو. اتنی بھاری بات ہے، اتنی ناپسندیدہ، اتنی سخت بات کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں، قریب ہے کہ آسمان اس جملے سے پھٹ پڑیں. وتنشق الارض اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں. یہ ایسی بھیانک بات، ایسا بھیانک معاملہ ہے. ان دعوا للرحمن ولدا اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا. تو اولاد کمزوری ہے، اولاد ضرورت ہے. ہم فراعنہ مصر جو مصر کے فرعون تھے انہوں نے اہرام مصر بنوائے اس لیے کہ ان کا نام زندہ رہے گا، لوگ ان کو یاد رکھیں گے. تو اللہ ان تمام کمزوریوں، تمام خواہشات، تمام ضرورتوں سے پاک ہے. وما ينبغي للرحمن رحمان کے مناسب ہی نہیں، لائق ہی نہیں، ان يتخذ ولدا کہ وہ بیٹا بنائے، وہ اولاد بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا سب جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ بندے کی حیثیت سے غلام بن کر رحمان کے پاس آئیں گے، اس کی عدالت میں جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے. سب اس کے بندے ہیں. اور عبد بہترین ٹائٹل کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. تو عبد کو پہلے لاتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم سب اللہ تیرے بندے ہیں.
آپ نے فرمایا لیواء الحمد بیدی، آپ محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین ہیں، آپ نے فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ وجہ کائنات ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے لیے بھی عبد کو منتخب کیا اور کہا کہ سب بندے کی حیثیت سے غلام بن کر آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ اے عیسیٰ تم نے میرے بعد کیا کیا، کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، وہ کہیں گے سبحانک، کہ اللہ تو پاک ہے، میرے اختیار میں ہی نہیں تھا کہ میں تجھے تیرے بارے میں اپنے بارے میں یہ کہتا کہ میں خدا ہوں، اللہ تو جانتا ہے۔ تو فرمایا تب سب غلام بن کر بندوں کی حیثیت سے، بندے کی حیثیت سے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ لقد احصاہم، اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے، وعدہم عدا، اور پوری پوری گنتی کر رکھی ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب کے سب قیامت کے دن تنہا آئیں گے، اکیلے آئیں گے۔ اللہ نے بار بار اس دن کو ہمارے سامنے کیا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کوئی مال اور اولاد کام نہ آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ہر انسان نفسی نفسی کی کیفیت میں ہوگا، سب تنہا آئیں گے۔ اور کہا کہ فضا احسنت و مرحبا کے کلمات سے گونج رہی ہوگی متقین کے لیے۔ تو اس صورت میں رحمان بہت بار آیا، یہ رحمانی صورت ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو کامیاب ہونے والے لوگ، فتح مند ٹیم کیسی ہوگی، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ مومنوں کی آپس میں محبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑا گفٹ ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ چیونٹیاں اور مچھلیاں سمندر میں اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں تو نیکیوں کی توفیق دیتا ہوں۔ تو یا ودودو کا نام لے کر اللہ سے محبت مانگیں کہ اللہ اپنی محبت ہم سب کے رگ و پے میں سرایت کر دے۔ جب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو جب انہوں نے مکہ کی بواد غیر ذی زرع میں چھوڑا تو کہا کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوگوں کے دل، لوگوں کے قلوب اس طرف مائل کر دے، متوجہ کر دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں اللہ نے ایسی اٹریکشن اور ایسی محبت رکھ دی کہ بار بار اس کی طرف جانے کو دل کرتا ہے، ہماری روح کھنچتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے آپ پر اے موسیٰ محبت کا پرتو ڈالا، تو جو دیکھتا تھا ان کو محبت ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کریں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا، تو کائنات بھی ہم سے محبت کرے گی۔ تو مومنوں کی محبت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی ہم نے اس قرآن پاک کو آپ کی زبان مبارک سے آسان کر دیا۔ کہا جاتا ہے یسر الفرس للرکوب، گھوڑے کو زین اور لگام سے آراستہ کر کے سواری کے لیے تیار کرنا۔ تو کہا قرآن پاک آسان ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اس کے ذریعے آپ متقین کو خوشخبری دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ جھگڑالو ہٹ دھرم قوم کو خبردار کیجیے۔ آپ بشیر اور نذیر بن کر آئے، بشارت متقین کے لیے اور آپ کا نذیر ہونا قریش کے لیے، مشرکین اور ہٹ دھرم لوگوں کے لیے ہے۔ تو قرآن پاک کی زبان انتہائی سہل ہے، اس کی عبارت سلیس ہے، آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اس قرآن پاک کے ذریعے آپ خبردار کیجئے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، موعظہ ایسا واز جو دل پہ اثر کرے، یہ قرآن پاک موعظہ ہے اور سینوں کی شفا ہے۔
ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہم نے اس کو قرآن عربی اتارا اور اس میں ہم وعید، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں عذاب اپنا بتا دیا، اس سلیبس کو آسان کر دیا تاکہ ہم گناہوں سے بچیں اور صراط مستقیم کے راہی بنیں۔ کہا سمجھ نہیں آئی تو یاد رکھو، ماضی کو دیکھو، اے صراط مستقیم کے راہی، اس ریئر سکرین میں دیکھو، اس ماضی کو یاد رکھو، ماضی کو دیکھو۔ یہ قرآن پاک ایسا ہے جو تمہیں ماضی کی خبریں دیتا ہے، تمہارے حال کی اصلاح کرتا ہے اور تمہارا فیوچر تمہارے سامنے بار بار کر دیتا ہے۔ تو ماضی کو دیکھو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی گروہ ہلاک کر دیے، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کتنا خوبصورت اللہ کا کلام ہے۔ کیا تم ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہو؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان کی آہٹ سنتے ہو؟ کوئی پوشیدہ آواز، کوئی میسیج کبھی تمہارے پاس آیا؟ سب بجھ کر رہ گئے، سب ختم ہو گئے، کوئی واپس نہیں آیا۔ ایک ہی چانس ہے، ہر انسان کے پاس ایک بار کا وقت ہے، سیپلی نہیں ہوگی، دوبارہ نہیں آنا ہوگا۔ تو شروع میں ندا ہوتی ہے اور خفیًا کہتے ہیں آہستہ آواز کو، یہاں رکزا کہا گیا، پوشیدہ آواز، بھنک۔ کیا تم ان کی پاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا قرآن پاک سے ایسا تعلق بنائے کہ جب بھی ہم قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ یہی قرآن پاک ہے جو ہم سب کی نجات کا ذریعہ ہے۔ کہا کہ حیاتک انفاس تعد فکلما مدا نفس منک انتقصت به جزءا وکیف یفرح بالدنیا ولذتها فتن يعد علیہ اللفظ والنفس، کہ تیری زندگی کچھ سانسوں کا مجموعہ ہے، جب ایک سانس لیتے ہیں تو ایک سانس کو کم کرتے ہیں، اپنی زندگی کی ایک اینٹ کو گرا دیتے ہیں۔ دنیا اور اس کی لذت پر وہ کیسے بے فکر ہو سکتا ہے جس کے الفاظ اور سانس گنے جا رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا کرے اور دنیا آخرت کے شرور سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے قرۃ اعین بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولاد، ہمارے ازواج کو درازی عمر، صحت، عزت، خوشیوں، کامیابیوں والی، نیکیوں والی عطا فرمائے، اور دنیا آخرت کے شرور، بد نظریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، قرض و مرضوں سے ہمیں، ہماری نسلوں کو اللہ بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔